بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن جمال کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنتی کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے۔ اس کے دانت چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ ان کی کمریں باریک ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے، سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمان میں ساری چیز حور کے نور سے چمک اٹھے گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر پر دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہت بہتر ہوگا۔ حوریں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ جنتی مرد کی محبت میں اضافہ کرتی جائے گی۔ جنتی روح حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب، پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل ہی نظر آئے گی۔ یہ نہ تو بوڑھی ہوگی نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو بیوی حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا۔ وہ اپنے خاوند کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آدمی بھی اپنی بیوی حور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑ لے گی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیوی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حورین کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ جنتی حوروں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوروں کا نیچے والا حصہ مشک یعنی کستوری سے پیدا کیا گیا، ان کا درمیانی حصہ عنبر سے بنایا گیا، ان کا اوپر والا حصہ کافور سے بنایا گیا، ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کہا اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا ہے، اس کی گردن سے سر سفید کافور سے پیدا کیا ہے، اس کے اوپر حول لیلہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی، جب وہ سامنے آئیں گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی، جب وہ قریب آئیں گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی، ان کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہیں گی کہ یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ حضرت ابن الحواری رحمۃ اللہ علیہ، حور عین کو حسن و جمال خدا کی قدرت سے پیدا کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے تو ان پر خیمہ نصب کیے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا، اس سے ایک حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے گا، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بندے نے دریافت کیا، کیا بات ہے، سیب سے حور نکلے گی، اس میں کمی بھی باقی نہیں ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں کی ہوتی۔ خدا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت اقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہوں گی، وہ خاوندوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی، اے اللہ میرے اس خاوند کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما، یا الرحمن الرحیم اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس خاوند کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ مرد تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہیں، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی حور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیا تم اپنے خاوند کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا میں ہے؟ وہ کہتی ہے، اے میرے خدا کیوں نہیں، میں اپنے خاوند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے، اس حور اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے، وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ جنت کی حور عین اپنے خاوند کا اس قدر انتظار کر رہی ہوتی ہیں جیسے دنیا میں مرد گھر سے دور چلے جاتا ہے تو اس کی بیوی اپنے خاوند کا انتظار میں بے چین ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے
14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں عین ہوں گی۔ ان کا جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آئے گا۔ ان کی پنیوں کا گودا گوشت سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ جنت میں کوئی بھی شخص بغیر خانہ کے نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے۔ اس کی 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کنبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی دنیا سے تناوا تک ہوگی۔ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے آپ پر ہے کہ وہ اچھے کام کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا یا پھر اس دنیا میں برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرے گا۔